العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، اور اس محفل کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے. خوبصورت علماء احترام، سادات احترام اسٹیج پر جلوہ گر ہیں جن کے ہم نے ارشادات بھی سنے اور آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ قریب ان علماء کا بھی سایہ تاجر اہل سنت پر اور عوام اہل سنت پر قائم رہے. ماشاءاللہ مسجد نور الاسلام میں حضرت علامہ فیروز صاحب کی دعوت پہ جب بھی آنا ہوتا ہے یہاں پر حضور علیہ السلام کی محبت کا خوبصورت نور نظر آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کا خوبصورت رنگ نظر آتا ہے. اللہ کریم اس ادارے کو اور حضرت کو دل دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور دین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ کریم، سورہ حشر میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی امپورٹنس کو بیان فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے اور مخلوق کو بھیک مانگنے کے لیے حضور علیہ السلام کے در اقدس کا پتہ بتاتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو، اور جس سے میرے حبیب روک دے اس سے رک جاؤ. جو میرے حبیب دے وہ لے لو، اور جس سے میرے حبیب علیہ السلام روک دے اس سے رک جاؤ. حضور علیہ السلام جو دے وہ لے لو. یہاں مفسرین فرماتے ہیں حضرت فخر الدین رازی نے بھی کہا ہے اور امام الوسی نے بھی کہا ہے کہ یہاں جب اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو، یہ کسی مخصوص چیز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عموم کے لیے ہے. یعنی جو بھی ملے گا وہ حضور کے دربار سے ملے گا. جو حضور دے وہ لے لو. یعنی رب کریم مخلوق کو پتہ بتا رہا ہے اگر کبھی بھی کرم کی بھیک چاہیے ہو، اگر کبھی بھی خالی جھولی کو بھرنا ہو، اگر کبھی بھی بھیک چاہیے ہو، اگر کبھی بھی کرم چاہیے ہو، اگر کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے کچھ بھی چاہیے ہو تو در در کی دریوزہ گری مت کرنا، ہر دروازے پر مت جانا، ہر دروازے کو مت کھٹکانا، مدینہ منورہ کے دروازے پہ حاضر ہو جانا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا، حضور سے کرم کی بھیک مانگنا، پھر جو حضور دے وہ لے لینا، اور جس سے حضور روک دے اس سے رک جانا. جو حضور دے وہ لے لینا، جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لینا، اور جس سے میرے حبیب علیہ السلام روک دے اس سے رک جانا. جس سے میرے حبیب علیہ السلام روک دے اس سے رک جانا. یعنی رسول اللہ کے دربار سے بھیک مانگنا، حضور علیہ السلام سے فریاد کرنا، حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں جھولی کو پھیلانا، یہ اہل سنت نے کوئی نیا عقیدہ نہیں گاڑا بلکہ یہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عموم کے لیے ہے،
کہ جو چاہیے ہو دروازے مصطفیٰ پہ جانا، اور پھر جو مصطفیٰ دے وہ لے لینا، اور جس سے یہ روک دے اس سے رک جانا، جس سے حضور علیہ السلام روک دے اس سے رک جانا۔ ذرا اس کے کلام کی شان کو دیکھو، ذرا اس کے کلام کی شان کو دیکھو۔ سورہ حشر میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ سورہ حشر میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی چاہیے ہو، جب بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا، ان سے مانگنا، جو یہ دے وہ لے لینا، جو یہ دے وہ لے لینا۔ اور سورہ ضحیٰ میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب علیہ السلام آپ کے دربار پہ سواریوں کی قطاریں میں نے لگوائی ہے، آپ کے دربار سے بھیک مانگنے کا پتہ مخلوق کو میں نے بتایا ہے۔ اب صبح بھی آپ کے دربار میں دیوانے آئیں گے، دوپہر کو بھی پروانہ وار آپ کے غلام آپ کے بارگاہ میں آئیں گے، رات کو بھی آپ سے لوگ بھیک مانگنے آئیں گے۔ میرے حبیب علیہ السلام قیامت تک جو میرا ہوگا وہ بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس آتا رہے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب علیہ السلام آپ اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہ موڑیے گا، آپ اپنے دروازے سے کبھی کسی کو خالی نہ موڑیے گا، آپ اپنے دروازے سے کبھی کسی کو خالی نہ موڑیے گا۔ رب کریم نے اپنے حبیب کو حکم فرما دیا، اور پھر بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ایک عرصہ طویل حضور کی بارگاہ میں گزارا، ایک عرصہ طویل جتنا مجھے میسر آیا میں نے وہ سارا وقت حضور کی بارگاہ میں گزارا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں نہیں ہے، جو حضور کے دربار میں نہیں ہے۔ ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ جابر کہہ رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے۔ ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا، جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، اور جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا۔ کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائے، حضور علیہ السلام نے ایک اشارے سے چاند توڑ دکھایا۔ کسی نے کہا بتائے مٹھی میں کیا ہے، حضور علیہ السلام نے بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت علی کی نماز کا وقت نکلتا ہے، حضور علیہ السلام نے ایک اشارے سے سورج کو واپس بلا لیا، سورج کو واپس بلا لیا۔ کسی نے کہا درخت کو بلا کے دکھائے، حضور نے ایک اشارہ فرمایا، درخت حضور کے پاس تھوڑا چلا آیا۔ جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، اور جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرمایا۔ کوئی اندھا آیا، حضور نے لعاب لگایا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ کوئی گونگا آیا، حضور نے کلام فرمایا، اس کی زبان واپس آ گئی۔ کوئی عورت اپنا مردہ بچہ لے کے آئی، حضور نے اس کو نام سے بلایا، اس کا بچہ زندہ ہو گیا۔ ابو ہریرہ کمزور قوت حافظہ لے کے آئے، حضور علیہ السلام نے دست حق کو ان کی چادر کی طرف دراز فرمایا، ان کی قوت حافظہ ان کو مل گئی۔ یعنی حضور کا دربار وہ دربار ہے جس میں جو چاہو گے حضور کر کے دکھائیں گے، اور جو مانگو گے حضور عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ زمانے نے سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا۔ اور میرے امام کہہ اٹھے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا دربار وہ دربار ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے آپ کو امتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستان بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ ایسے دل دینا ہوگا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اس شعر سے مجھے اپنے امام کا مقطع یاد آ گیا، اگر مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے تو پھر ہر چیز مصطفیٰ کو ماننا ہوگا، ہر شے مصطفیٰ کو ماننا ہوگا، مصطفیٰ پر ہر چیز قربان کرنی ہوگی۔ پھر جب مصطفیٰ پہ دل قربان کر دو گے، جب مصطفیٰ کو اپنا سب کچھ مان لو گے، تو پھر حضور علیہ السلام کی شان میں نکتہ چینی نہیں کرو گے، بلکہ پھر تمہیں اپنی بھی ہوش نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈ دو، ابھی 5 سال ملے اور ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ دل ڈھونڈتے رہے، دل ڈھونڈتے رہے، کسی نے پتہ بتا دیا کہ اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا، مشکل در شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا۔
موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہے. میں بتا رہا ہوں جو ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا. اگر رزق ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا. اگر رحمت ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی. اگر نعمت ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی. اگر دین ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا. اگر دنیا ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی. اگر اولاد ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی. اگر مال ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا. اگر جنت ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی. اگر خدا بھی ملے گا تو در مصطفیٰ. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی. اپنے تمام خزانوں کی, زمین کے تمام خزانوں کی مجھے چابیاں عطا کر دی. امام عبدالرؤف منالی کہتے ہیں, امام عبدالرؤف منالی بخاری کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں, تو پتہ چلا کہ اب قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے کوئی چیز نہیں نکلے گی. اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ. قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے اب کوئی چیز نہیں نکلے گی. اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے نکلے گی. اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے نکلے گی. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ موتی و انا قاسم, دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں. حضور نے یہاں یہ نہیں فرمایا یہ دینے والا رب ہے اور یہ دلانے والا میں ہوں, یہ فلان چیز دینے والا رب ہے اور فلان چیز دینے والا میں ہوں. حضور نے فرمایا اللہ موتی و انا قاسم, تو ماننا پڑے گا جو خدا دیتا ہے وہ دست مصطفیٰ وہ تقسیم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں. وہ تقسیم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, تو ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اب غنی کرنا ایک فعل ہے. اللہ نے جیسے غنی کرنے کی نسبت اپنے ساتھ فرمائی ویسے ہی اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ فرمائی. تو ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اب یہاں یہ دیکھیے اللہ نے دو کا ذکر فرمایا, اللہ کا اور اس کے رسول کا, لیکن ضمیر واحد کی ذکر فرمائی. ضمیر واحد ذکر فرمائی. اگر میں کہوں کہ شفیق صاحب اور عابد معصومی اس محفل میں آیا ہے تو یہ جملہ غلط ہے, کیونکہ یہ دو ہیں. ان کے لیے جمع کا استعمال ہوگا کہ یہ اس محفل میں آئے ہیں. اسی طرح عربی میں ایک کے لیے واحد ہے, دو کے لیے تسنیہ ہے اور تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہے. یہاں رب کریم نے دو کا ذکر فرمانے کے بعد تسنیہ نہیں بلکہ واحد وہ زمین ذکر فرمائی, من فضلہ ہی وہ زمین ذکر فرمائی. یا لفظ ذکر دو کا کر رہا ہے اور واحد زمین ذکر فرما رہا ہے. تیرے کلام میں غلطی کا تصور تو کفر ہے, لیکن یہاں کیا ماجرا ہے, دو کا ذکر کرنے کے بعد زمین واحد کی آ رہی ہے اور یہ اللہ مسئلہ سمجھاتے ہیں. کسی نے خود کہا ہے کہ تیرا زبرا چکا بچہ سب شان تیری مٹھائیاں عامہ لوگ کا خبر نہ رہی خاصا رمضہ پائیا. تو وہ خواب جو رمضے پا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات بتا رہی ہے, یہ آیت یہ نکتہ واضح کر رہی ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کی ذات تو الگ ہے لیکن عطا ایک ہے. خدا کی اور مصطفیٰ کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کی اور مصطفیٰ کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی تو میرے امام نے کہا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آج ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, وہ وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو بے شک امام جب کے مسئلے کے قریب کھڑا ہو جائے, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. نبی کا جو غلام ہے بس ہمارا وہ امام ہے, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آج ہو, جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں. علماء واقف ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کون ہے, ان سے ان کی پوری تاریخ پوچھ لیجیے گا, اس کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ السائل المسلول میں کہتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے پتا چلا کہ اللہ نے رسول اللہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہے, اپنا قائم مقام بنایا ہے, اپنا قائم مقام بنا دیا
کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے، اور ابن تیمیہ کا ہی شاگرد ابن قیم کہتا ہے کہ حضور ایسے مختار ہے، حضور ایسے مختار ہے، حضور ایسے کالے کائنات ہے کہ حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ میں نے کہا، ابن قیم نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا قائم رہنے کے لیے مصطفیٰ کی محتاج ہے. اور یہ ابن قیم کے الفاظ ہے کہ کسی کو کھانا ہے تو وہ کھانے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، کسی کو پینا ہے تو وہ پینے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، کسی کو جینا ہے تو وہ جینے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، کسی کو سانس لینا ہے تو وہ سانس لینے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے. یہ دنیا قائم رہنے کے لیے مصطفیٰ کا محتاج ہے. میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ پہ. جیسے مسلمانوں کو کھلاتے ہیں ویسے کافروں کو بھی کھلاتے ہیں. میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ پہ. جیسے مسلمانوں کو ساتھ دلاتے ہیں ویسے غیر مسلموں کو بھی ساتھ دلاتے ہیں. میں قربان جاؤں میں اپنے مصطفیٰ پہ. جیسے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی وہاں غیر مسلموں کے حق میں بھی میرے مصطفیٰ نے آواز اٹھائی. ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سنگار کی گلی میں. حضور مختار ہے، حضور سب مختار. اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ جس کو بنایا ہے حضور علیہ السلام کی خاطر بنایا ہے، حضور علیہ السلام کی خاطر بنایا ہے. حضور علیہ السلام بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب حضرت جابر کے والد کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں میں مقروض ہو گیا، لوگوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں میں مقروض ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. مشکل آئی نا، مشکل میں پھنسا تو مدد مانگنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پتہ چلا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اگر کبھی مشکل میں پھنس جاؤ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور کہو المدد یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں حاضر کہا یا رسول اللہ میری مدد فرما. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ کرم کرے گا. حضور نے فرمایا 10 طرح باغ کے تھے. حضور نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ تمہارے باغ میں چلتا ہوں. حضور جابر کے ساتھ ان کے باغ میں چلے گئے. ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہے اور عمر فاروق ہے. سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، بلکہ شاید آج کی محفل میں سیدنا صدیق اکبر کا بھی عنوان اشتہار میں درج ہے. حضرت بھی صدیق اکبر کا ذکر کر رہے تھے. صدیق اکبر کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ صدیق اکبر ہی تو وہ ہے، صدیق اکبر ہی تو وہ ہے جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے. صدیق اکبر حاصل افکار مصطفیٰ ہے. صدیق اکبر کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے. صدیق اکبر زینت دربار مصطفیٰ ہے. صدیق اکبر رونق بازار مصطفیٰ ہے. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہے. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کہ جس طرح معراج کی شب اللہ نے میرے نبی کو انبیاء کی مقام کا دولہ بنایا، جیسے ہی میرے صدیق اکبر کو رسول اللہ نے صحابہ کی مقام کا دولہ بنایا ہے. جیسے معراج کی شب سب نبیوں کو مقتدی بنا کر میرے نبی کو امام بنا کر اللہ کریم نے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ ہر نبی کے امام ہے اور ہر نبی سے افضل ہے. ویسے ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے اپنے مسئلے پہ کھڑا کر کے بتا دیا جیسے میں نبیوں کا امام ہوں ابو بکر صحابہ کا امام ہے. جیسے میں ہر نبی سے افضل ہوں ابو بکر ہر صحابی اب بات میں کرنے لگا ہوں ابو بکر صدیق کی. ابو بکر صدیق پر ہاں شیعوں میں کسی اور کو فضیلت دے دینا آسان ہے، لیکن یہاں بات قرآن اور حدیث کی ہے. یہاں کسی کا شعر کام نہیں آئے گا جب اللہ کا کلام آ جائے گا اور مصطفیٰ کی حدیث آ جائے گی وہ سچی ہے. اس کے مقابلے میں کسی کا بھی شعر آئے گا تو اس کا شعر جھوٹا. ابو بکر صدیق کون ہے آپ کو پتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت سے ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل حق کی یہ بات نقل کرتے ہیں روح البیان میں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے سوال فرمایا روح البیان میں، اے حسان کیا کبھی تو نے ابو بکر کے شان میں تو منقبت کری؟ حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے، وہ آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے، کیا یہ ممکن ہے؟
تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا ہمیں شاعری کے دیوان بھی گھر میں رکھنے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کی تفاسیر بھی رکھنی پڑے گی۔ اگر وقت ہوتا تو کیا آئے گا؟ کیوں نہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، حضرت حسان بن ثابت نے کیا ہی شعر کہا کہ یا رسول اللہ، جب عدو گرد غار پھر رہے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، اللہ اکبر، ڈھونڈ رہے تھے لیکن حضور مل نہیں رہے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک کتنے بلا پڑھ کے کہوں جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، جان ہے، مصطفیٰ ہے، ہر ایک کے پاس جان ہے نا، میرے پاس بھی جان ہے، عابد معصومی کے پاس بھی جان ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنی جان دیکھی نہیں ہے، اور جتنی بھی کوشش کرے دیکھ نہیں سکتے۔ امام کہتے ہیں مصطفیٰ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ غار میں تھے، عدو گرد غار پھر رہے تھے، آپ نہیں مل رہے تھے یا رسول اللہ، لیکن ابو بکر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی حفاظت کے لیے وہاں حاضر تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے جان لیا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں، اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں، تو پتہ چلا افضل ترین بھی ابو بکر ہے اور محبوب ترین بھی ابو بکر ہے، ترین بھی ابو بکر ہے۔ یہ حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے، یہ حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حسان، تو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، ابو بکر ایسی ہی شان والا ہے، ابو بکر ایسی ہی شان والا ہے۔ جب اللہ کریم نے فرمایا نا قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دو میں تو دوسرا، جب وہ غار میں تھے تو حضور علیہ السلام نے جب اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے یعنی صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور علماء تشریف فرمائے اس بحث میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ خوف اپنے لیے ہوتا ہے اور حزن غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا غم تھا کہ میں 2 بار قربان اپنے مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ کے بال کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب امام علوسی نے کیا خوب بات کی کہ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی معیت کے 4 درجے ہیں، ایک جو ہر انسان کو حاصل ہے، ایک جو مسلمانوں کو حاصل ہے، جو اولیاء کو حاصل ہے، جو صحابہ کو حاصل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پھر ایک درجہ ہے جو نبی رسولوں کو حاصل ہے، اور وہ کہتے ہیں چوتھا جو سب سے زیادہ قربت کا درجہ ہے وہ صرف مصطفیٰ کو حاصل ہے، وہ مصطفیٰ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یہاں اللہ کریم نے جو قرآن میں فرمایا، حضور کا ارشاد ذکر فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تیرے ساتھ اور درجے پہ ہے اور میرے ساتھ اور درجے پہ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام علوسی کہتے ہیں اس میں جواب نہیں ہے، لیکن وہ لمحہ جس میں حضور نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر ان اللہ معنا، یہ وہ وقت تھا کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو قرب الہی کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جو حد سے پہلے کسی نبی نے۔ ابو بکر صدیق تک کون پہنچ سکتا ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق کے شان بیان کرنا یہ ایمان والوں کا قاصہ ہے، یہ ایمان اللہ کا قاصہ ہے، اور ابو بکر صدیق کی شان سن کے خوش ہونا یہ نسبت کی پہچان کرتا ہے، یہ نسبت کی پہچان کرتا ہے، نسبت کی پہچان کرتا ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے، یہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت مائی صاحبہ نے پوچھا تھا نا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے پوچھا تھا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ ستاروں سے بڑھ کے بھی کسی کا اعمال ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر کے،
حضرت ام المومنین کا عقیدہ دیکھو، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس غلام کے کتنے اعمال ہیں، حضور آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں اور اپنے غلام کے اعمال ناموں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام عمر، اس کا اعمال آسمان کے ستاروں سے بڑھ کے ہے۔ دل میں خیال آیا کہ آج کے ابو بکر کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم ابو بکر کا سوچ رہی ہو؟ ارے عمر کا یہ سارے اعمال ایک طرف، اور ابو بکر کی وہ ایک رات ایک طرف، ان 3 راتوں میں سے ایک رات ایک طرف جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی، اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی۔ اور پھر کتب تاریخ میں ہمیں کچھ یوں منظر بھی نظر آتا ہے، یوں منظر بھی نظر آتا ہے کہ عمر فاروق ابو بکر صدیق سے اکثر عرض کیا کرتے کہ میں اپنے سارے اعمال تجھے دیتا ہوں، ان میں سے ایک رات مجھے دے دے، وہ جو راتیں پورے مصطفیٰ کے ساتھ غار میں گزاری تھی۔ علماء تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اے عائشہ، ابو بکر کی ان 3 راتوں میں سے ایک رات عمر کے سارے اعمال میں بھاری ہے۔ عمر کے ان اعمال میں کیا تھا؟ نمازیں تھی، عمر بھر کی نمازیں تھی، عمر بھر کے روزے تھے، عمر بھر کے حج تھے، عمر بھر کے جو ہے وہ نفلی عبادتیں تھی، سارے اعمال موجود تھے، اتنی عبادتیں موجود تھی۔ اور ابو بکر نے ایک رات میں ایسی کون سی نماز عمر کی زندگی میں اتنے رمضان تھے، ابو بکر نے ایک رات میں کون سا ایسا روزہ رکھا؟ عمر کے اتنے اعمال میں اتنے حج تھے، اے ابو بکر آپ نے غار ثور میں کون سا ایسا حج کر لیا، کون سی ایسی نماز پڑھ لی، کون سا ایسا روزہ رکھ لیا کہ عمر کے سارے اعمال پیچھے رہ گئے اور آپ کی وہ رات آگے نکل گئی۔ آؤ ابو بکر سے پوچھتے ہیں یا صدیق اکبر ذرا بتاؤ اس رات میں کیا کیا تھا؟ ابو بکر کہتے ہیں میری یاد تھی رسول اللہ کا چہرہ تھا، میری یاد تھی رسول اللہ کے ابرو تھے، میری یاد تھی رسول اللہ کا چہرہ تھا۔ ارے میں نے کچھ نہیں کیا، بس مصطفیٰ کو تکتا گیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ عمل سارے عملوں کو اونچا ہو گیا۔ تو بے دم وارثی نے کہا ہے کہ بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر وقت تصور رک جانا، ہر وقت تصور رک جانا چاہیے، ہر وقت تصور رک جانا چاہیے۔ صدیق اکبر کی وہ ایک رات آگے نکلی تو وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ عشق مصطفیٰ تھا۔ ابو بکر صدیق کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب بات ہوئی تو مال حاضر کیا جائے، ہر ایک جا رہا ہے، عمر فاروق آدھا لے آئے اور کہا کہ مجھے آج تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق پہ سبقت لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق لے آئے گا، حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا، اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں اور صرف 2 چادریں پہن رکھی ہیں، صرف 2 چادریں پہن رکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر سے سوال فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اور آپ کے رب کو گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو۔ یہاں ابو بکر کا عقیدہ دیکھو، حضور سامنے بیٹھے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں سرکار اللہ کو اور آپ کو گھر چھوڑ کے آیا ہو۔ پتہ چلا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا حضور جیسے گنبد خضرا میں حاضر ہیں، جیسے اپنی مسجد مبارک میں حاضر ہیں، روحانی طور پہ حضور اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، روحانی طور پہ حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا صدیق اکبر حاضر ہیں، عرض کی یا رسول اللہ گھر میں آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ ابو بکر نے کیا حالت ہے ابو بکر کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اور میرے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صرف 2 چادریں پہنی۔ کہا حضور ذرا آسمان کی جانب نظر کو اٹھایا۔ حضور نے آسمان کی جانب نظر کو اٹھایا تو دیکھا کہ ہر فرشتے نے وہ 2 چادریں پہن رکھی ہیں جیسے ابو بکر صدیق نے پہن رکھی۔ اور پھر جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یا رسول اللہ اللہ آپ کے غلام ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ آپ کے غلام ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ آپ کے غلام سے راضی ہے۔ اور پھر کیا کہا
اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ حضور علیہ السلام کے غلام کی یہ شان ہے کہ حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ اپنے رب پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر قدموں میں گر کے رونا شروع ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، بس اس سے پوچھے کہ کیا اس نے مجھے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، کیا اس نے مجھے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آخری بات شان صدیق اکبر پہ کر کے اپنی گفتگو کا ختم کر دوں گا۔ اور جانتا صدیق اکبر کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جو نبی رسولوں کی طرح شفاعت کرے گا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میرے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ممبر لگایا جائے گا، اور میرے اور ابراہیم کے ممبر کے درمیان میں ایک کرسی لگائی جائے گی جس پر ابو بکر صدیق بیٹھے گا، اور ندا دینے والا ندا دے گا واہ واہ اے ابو کہاں کے بچے، واہ واہ اے ابو بکر صدیق، آج تو نے کیا مرتبہ پایا ہے کہ آج اللہ نے تجھے حبیب اور خلیل کے درمیان بٹھایا ہے، حبیب اور خلیل کے درمیان بٹھایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نبیوں کا جنت میں اور مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، لیکن قیامت کے دن بعد جنت میں اللہ جس شخص کو نبیوں کی منزل عطا کرے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق رشک سے جنت کے دروازوں کی طرف دیکھے گی کہ کاش ہم یہاں سے داخل ہو جائے، کاش ہم اس سے داخل ہو جائے، کاش ہم اس سے داخل ہو جائے، لیکن حضور فرماتے ہیں ساری جنت کے دروازے جس کو رشک سے دیکھ رہے ہوں گے اس کا نام ابو بکر صدیق۔ حضور کا نام ابو بکر کے نام کے ساتھ، وہ ابو بکر کا نام حضور کے نام کے ساتھ اللہ نے جوڑا۔ جب حضور نے انگوٹھی دی کہ جاؤ اس پر اللہ کا نام لکھا لو، ابو بکر رسول اللہ کا نام لکھا لے ساتھ۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کہ اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام کیوں لکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا جب اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں جدا کرنے والا۔ حضور نے فرمایا چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ ساتھ اپنا نام کیوں لکھا کے لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری یہ ضرورت نہیں کہ میں آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھاؤں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ابو بکر نے آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا، رب نے ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا۔ حضور جب معراج پہ گئے حضور واپس تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں معراج پہ گیا میں نے ہر آسمان پہ ساتوں آسمانوں میں دیکھا کہ جہاں جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں وہاں تیرا نام لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچا، جب میں لام مقام پہ پہنچا تو میں نے دیکھا اللہ کے عرش کو سب رنگ کے جواہرات کے ہیروں سے سجایا گیا ہے، اور ہر ہیرے پہ جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے۔ آسمان پر اللہ کا ایک نور کا جھنڈا ہے، اس جھنڈے پہ جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے۔ تو پتا چلا ابو بکر صدیق کے نام کو حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ کریم نے جوڑا ہے، اللہ کریم نے جوڑا ہے، اور کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ جو حدیث بیان کر رہا تھا وہ مکمل کر دوں۔ جبریل حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو کہا تمہارا باغ کہاں ہے؟ باغ میں تشریف لے کے گئے، حضرت جابر بھی ساتھ ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوروں کی تھی ان پہ نظر ڈالی اور دو ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا جابر تقسیم شروع کر دو۔ جابر کہتے ہیں لمبی قطار تھی جن کا میں نے قرض لوٹانا تھا، وہ کھجوریں تو اتنی بھی نہیں تھی کہ ان سے میں ایک کو لوٹا سکوں۔ جابر کہتے ہیں میں نے ایک کو لوٹایا، پھر میں نے دوسرے کو لوٹایا، پھر میں نے تیسرے کو لوٹایا، پھر میں نے چوتھے کو لوٹایا، کرتے
کرتے کرتے میں نے سب کا مال واپس کر دیا، سب کا مال واپس کر دیا، لیکن وہ کھجوریں ویسی کی ویسی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ ماجرا بیان کیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو اس کی خبر دو۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، کہا حضور تھوڑی سی کھجوریں تھی، حضور نے ایک نظر ڈالی، میں نے سب کو لوٹا دی، لیکن کھجوریں ویسی کی ویسی ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا جابر تجھے اب یقین آیا ہے؟ جب حضور تیرے باپ کی جانب چلے تھے نا تو مجھے یقین آ گیا تھا، ارے یہ تھوڑے سے قرض والے کیا چیز ہے، اگر تو ساری دنیا میں بھی کھجوریں بانٹے تو وہ کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک کھجوروں کی تھالی دی تھی، ایک کھجوروں کی تھیلی دی تھی، ابو ہریرہ کہتے ہیں تھوڑی سی کھجوریں تھی، میں سمجھا یہ آج ختم ہو جائے گی یا کل ختم ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں میں نے ایک سال کھائی، خود بھی کھائی، گھر والوں کو بھی کھلائی، مہمانوں کو بھی کھلائی، ان کھجوروں سے صدقہ خیرات بھی کیا، وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ 2 سال گزر گئے، کھجوریں ختم نہ ہوئی، 3 سال گزر گئے، کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس چھوٹی سی تھیلی سے میں 26 سال کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت پر وہ تھیلی مجھ سے گم گئی، اگر وہ گمتی نہ تو میری نسلیں کھاتی ان کھجوروں نے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی شانیں حضرت کہہ رہے ہیں، اور حضرت علامہ فروز صاحب نے بھی مجھ سے فرمایا کہ ترنم میں کچھ ضرور کہیے گا۔ آج گلا ایسا ساتھ نہیں دے رہا کہ ترنم میں پڑھ سکوں، لیکن ان کی فرمائش پر 2 اشعار اپنے امام کے لیے ترنم میں عرض کر دیتا ہوں، انہی اشعار میں آپ میرے ساتھ مل جائیں۔